جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات سکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز اکابر علماء کرام، کرج و جوار سے تشریف لانے والے ائمہ کرام، علماء کرام اور ہمارے مہمانان اعظام، ہمارا یہ آج کا پروگرام تحفظ دین ختم نبوت کے تعلق سے منعقد کیا گیا ہے۔ اصل میں سب سے پہلے بنیادی چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ ختم نبوت کیا ہے، اس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اعلان فرمایا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی بھی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس عقیدے کا تحفظ اور اس بنیادی بات کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا ایک چھوٹا سا بینر لگا ہوا ہے اراکین کے سر کے اوپر، اس میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ نماز دن رات میں 5 فرض ہیں، روزہ سال میں 1 مہینے کے لیے فرض ہوتا ہے، لیکن تحفظ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا عقیدہ رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا ہر سانس کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا مشن ہے، یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ تحفظ ختم نبوت کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد سے شروع ہوتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کے انتقال کے بعد کچھ صحابہ کرام بھی ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے منع کر دیا تھا، فرمایا تھا کہ اب زکوٰۃ کی ضرورت نہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے کا اعلان کر دیا تھا، لیکن قربان جائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاری پر، آپ کے جذبہ توحید پر، آپ کے جذبہ عقیدے پر آپ نے فرمایا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین میں کمی کی جائے میں زندہ رہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے سے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، صحابہ کرام پشو پیش میں تھے، اس وقت میں بہت سے صحابہ کرام یہ چاہتے تھے اور اظہار بھی فرمایا تھا کہ اب ہمیں کہاں کون سے دین پر چلنا ہے، ہم کہاں جائیں گے، نبی کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا محمد کا انتقال ہو گیا، آپ نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ زندہ ہے، زندہ رہیں گے اور آپ کا حساب و کتاب لیں گے۔ اس لیے اس عقیدے کی سب سے زیادہ حفاظت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کرائی ہے۔ علامہ عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ میں تحفظ ختم نبوت کے لیے جو لوگ بھی شہادت دیتے ہیں، جن کی جانیں جاتی ہیں، میں ان کے خون کی اور ان کے خون کا جو ایک ایک قطرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں بہا ہے، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، اور میں قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کی ذمہ داری لوں گا۔ فرمایا تھا انہوں نے
کہ ایک وقت وہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب انہوں نے ختم نبوت کی تحفظ فرمایا تھا، اس وقت میں انہوں نے 700 حفاظ کرام کو شہید کرایا تھا، اور جو حفاظ کے علاوہ تھے وہ تقریباً تعداد دوگنی تھی، یعنی 1400 ایسے صحابہ کرام تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو شہید کرا کر کے گئے تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے بہتر تو وہ ہے جو گلی میں کتا گھوم رہا ہے اگر میرے سانس کے ذریعے سے ختم نبوت کی حفاظت نہ ہوتی ہو۔ اور ایک بڑے جلسے میں آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے خطابات کرنے کی، میں تو اس لیے شرکت کرتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے ختم نبوت کے ذریعے سے میری مغفرت ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس عقیدے کا تحفظ کریں۔ یہ تحریک آج چند دنوں پہلے، چند مہینوں پہلے، چند سال پہلے یہ ہندوستان میں آئی تھی، اور قاری ضیاء الرحمن صاحب فاروقی جو اورنگ آباد کے رہنے والے ہیں، انہوں نے اس تحفظ ختم نبوت کا افتتاح کیا تھا۔ اس سے پہلے بھی تحفظ ختم نبوت کے تعلق سے ہندوستان میں اور ہندوستان کے علاوہ میں کام ہوتا رہا ہے، لیکن یہ جو تحریک، جس تحریک سے آج ہم جڑے ہیں، یہ تحریک قاری ضیاء الرحمن صاحب کی دین ہے۔ اور یہ تحریک دہلی میں پہنچی، ہریانہ پنجاب میں پہنچی، میوات میں پہنچی، یو پی میں پہنچی، مظفر نگر میں بڑا کام کر رہی ہے، اور اسی طرح اس کی ایک یونٹ یہاں ہمارے اتراکھنڈ میں قائم کی گئی ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگ اس عقیدے کے تعلق سے یہاں کاوشیں کریں، اور ہر گھر میں اس مشن کو پہنچانے کی اور اس مشن کو لے کر کے چلنے کی کوششیں کریں، اور اس کے لیے اپنی قربانیاں پیش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔